ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو سیدنا خالد ابن ولید بڑے بڑے لشکر میں چھوٹی چھوٹی فوج لے کر کے گھس جاتے تھے شہادت کی کے شوق کے اندر، لیکن جدھر جاتے تھے اللہ ان کو فتح و نصرتی عطا فرماتا تھا۔ اب چونکہ دو بڑے جلیل القدر صحابہ اس فوج کی کمانڈ سنبھال رہے تھے، ایک حضرت خالد اور دوسرے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح۔ تو ایک دن ابو عبیدہ ابن الجراح سو رہے تھے، دھیان سے سننا، ابن ہشام لکھتے ہیں اس کو، ابو عبیدہ ابن الجراح سو رہے تھے۔ سوتے میں ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کسی نے میرا بازو پکڑا اور میرا بازو پکڑ کے مجھے جگایا۔ یعنی یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے، وہ سو ضرور رہے تھے لیکن وہ خواب نہیں دیکھ رہے، بلکہ کہتے ہیں کسی نے میرا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے اٹھایا، او ابو عبیدہ اٹھ۔ جیسے مجھے ہلایا میں اٹھا تو میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا، اللہ کے رسول تھے۔ کون تھا؟ اللہ کے رسول تھے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا، میں اٹھا، یا رسول اللہ آپ؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں اٹھ۔ خالد جنگ میں پھنس گیا ہے کافروں کے درمیان، اور جا کر اس کی مدد کر، جا کر اس کی مدد کر، اور وہ فلاں فلاں علاقے میں فلاں فلاں میدان میں وہ جنگ میں ہے اور وہ پھنس گیا ہے، اس کی جا کر مدد کر۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں میں نے عالم بیداری میں حضور کو دیکھا۔ بولو کب دیکھا؟ پردہ فرمانے کے وصال کے بعد۔ اچھا حضور علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں، اور حضور کہاں آ کر ابو عبیدہ کو اٹھا رہے ہیں؟ بولیں ملک کے شام میں۔ اندازہ تو کریں، مدینے میں قبر شریف، ملک شام میں۔ حیرت ہے، شام ہی شام میں ابو عبیدہ کو خبر نہیں، وہ آرام سے سو رہے، اور حضور جانتے ہیں کہ ابو عبیدہ کون سے شہر میں سو رہا ہے اور خالد کون سے شہر میں جنگ لڑ رہا ہے۔ دیکھو یہ بے خبر نبی نہیں ہے، یہ باخبر نبی ہے، اور جو بے خبر ہو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ نبی آتا ہی ہے خبردار کرنے کے لیے، نبی آتا ہی ہے خبر دینے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے۔ حضور نے جگایا۔ اچھا حضور کو کیسے معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ سو رہا ہے؟ جگانے آئے نا، خود آئے، قربان جائیں۔ اسی لیے پتا چلا صحابی، اچھا صحابی یہ نہیں کہہ رہے ارے حضور میں یہاں سو رہا ہوں وہ وہاں مصیبت میں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ تو ہماری طرح بشر ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ صحابی کو پتا تھا ہماری طرح بشر نبی کو کہنا مومن کی شان نہیں، کافروں کا طریقہ ہے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لے، نبی کو اپنی طرح بشر کافروں نے کہا، شعیب علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کافروں نے کہا، حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کافروں نے کہا۔ کسی مومن نے نبی کو اپنی طرح بشر مانا، لیکن اپنی طرح نہیں مانا، کیونکہ یہ مومن کی زبان نہیں ہے۔ ورنہ قرآن اٹھا کے آپ کسی بھی مکتب فکر کا ترجمہ اٹھا کے لائیں، میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ جناب شعیب کے دور کے کافروں نے کہا تو ہماری طرح بشر ہے، تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو ہماری طرح۔ کسی نے کہا یہ تو بازار میں چلتا ہے، یہ ہماری طرح بشر ہے، کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ان کو بتایا گیا نادانو، بشر ہی نبی ہو سکتا ہے، لیکن تمہاری طرح وہ نہیں ہے، اسی لیے وہ نبی ہے۔ تمہاری طرح نہیں ہے اور تم نبی کی طرح نہیں ہو۔ لیکن ابو عبیدہ نے وہاں بحث نہیں کی، آپ کو کیسے معلوم؟ آپ تو غیب نہیں جانتے، غیب تو صرف اللہ جانتا ہے، آپ کو کوئی خبر نہیں۔ اس لیے کہ یہ ساری اکا دوڑی جو ہے نا، یہ 1857 کے بعد شروع ہوئی ہے، یہ اس دور کا معاملہ نہیں تھا، یہ اس دور کا معاملہ نہیں تھا، یہ تو اس دور کا معاملہ یہ تھا واللہ ورسولہ عالم۔ صحابہ کہتے تھے اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ جیسے حضور نے ان کو اٹھایا نا، اٹھ اٹھ ابو عبیدہ، میرا خالد پھنس گیا، جا جلدی سے اس کی مدد کر۔ ابو عبیدہ اٹھے، جلدی سے صحابہ سے کہا چلو 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 جلدی تیاری کرو۔ صحابہ اٹھے اور جس علاقے کا پتہ حضور نے بتایا تھا وہاں پر ان لوگوں نے دوڑ لگا دی، گھوڑے دوڑا دیے۔ جب گھوڑے دوڑائے نا تو صحابہ گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے وہاں پر۔ جیسے یہ گئے صحابہ نے نعرے تکبیر بلند کیا، یعنی حضرت خالد کی جان میں جان آئی کہ دیکھو اللہ
کی طرف سے مدد آ گئی, فوج آ گئی, اور اس کے بعد صحابہ نے جو جنگ کی, کافروں کے دانت کھٹے کر دیے, اسلام کو فتح نصیب ہوئی, صحابہ کو فتح نصیب ہوئی. اس کے بعد جب جنگ جیت گئے, اسلام کا پرچم لہرا گیا, تو جناب خالد نے کہا ابو عبیدہ اللہ تجھ پہ رحم کرے, یہ بتا کہ تمہیں پتا کیسے چلا, میں تو اتنی دور تھا, تمہیں خبر کیسے ہوئی کہ میں یہاں پھنس گیا ہوں؟ ابو عبیدہ نے کہا خالد تم نے تو خبر نہیں دی, مدینے والے مصطفیٰ نے خبر دی کہ خالد پھنس گیا ہے, اور جا کر کے اس کی مدد کرو. دیکھو یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اور